شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج پہلی محرم اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی عمل کریں گے اور اپنی جھولیوں کو رب کی نعمتوں سے بھر لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعے کا خاص الخاص وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم، بڑا ہی طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے اندر وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے انشاءاللہ معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اسے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ ناظرین، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر اسے نوازتا ہے۔ بس آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، اور آج وہ وقت ہے کہ رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی اور تیرے نصیب کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح، آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو تو تھوڑا مت مانگا کرو، ضد کر کے مانگا کرو، انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، جو کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں اور خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔
جو میرے بھائی بہن اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، جو مایوسیوں کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسی مدد فرمائے گا کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ تو تمام دکھیارے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر آج لاپرواہی کر دی تو بھائیوں اور بہنوں پچھتانا پڑے گا، اس لیے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو اور رب کریم سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے بھائیوں اور بہنوں آج کے اس عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمن یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمن یا رحیم لکھ دیجئے اور آگے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت بس آپ نے یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اب عمل کیا ہے کہ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کوشش کیجئے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کیجئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، آپ جون سا بھی درود پڑھیں، بس درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیجئے، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی محرم اور پہلے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمدو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔
جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب راضی ہوگا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھولے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر آپ جان چھڑوا لیں، بلکہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے، ذرا اس کو توجہ اور دھیان سے سماعت فرمائیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں اور وظیفہ اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے اور پھر اس وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی پہلی محرم پہلے جمعے کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے اور یہ جمعہ عظمت اور برکت والا مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی پہلی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ ناظرین، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج پہلی محرم جمعے کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو پہلی محرم پہلے جمعے کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اس دوران کوئی آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ کریم راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں
کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرما دیتا۔ ناظرین، اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا جب اللہ راضی ہوگا۔ رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی نظر کرم آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ رب العزت سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب نوازتا چلا جائے گا۔ بس پورے خلوص یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا اور اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند ہو جائے گا، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت اور بابرکت گھڑیوں میں آئیے رب کریم سے مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں، دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنی ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے رب کریم کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ مالک، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے حلال رزق میں خوب وسعت، برکت اور کشادگی عطا فرما۔ ایسی کشادگی کہ کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔
تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔